سوشلزم تو ایک ناکام سسٹم ہے۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا۔ دنیا میں بلینئرز ہیں، ان کی دولت میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہوا۔ تو یہ جو ان ایکوالٹی ہے یہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہے، یعنی کہ اس کی ساخت میں شامل ہے۔ علاج اور تعلیم کی سہولیات جو ہیں وہ بھی بکیں گی۔ غربت کا گہرا تعلق ہے بیمار ہونے سے، کہ کم از کم اجرت 4 لاکھ ہونی چاہیے۔ یونینز کو تو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے۔ ٹیکس کا برڈن بھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی عام لوگوں پہ پڑتا ہے۔ جب سے جواز صاحب نے اعلان کیا ہے کہ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے اور ہم پاکستان میں سوشلزم کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، تب سے کافی لوگوں نے یہ سوال اٹھانے شروع کیے ہیں کہ جی سوشلزم تو ایک ناکام سسٹم ہے، یہ تو پوری دنیا میں فیل ہو چکا ہے۔ کیونکہ لوگ جو ہے مثال دیتے ہیں روس کی یا سوویت یونین کی، کہ کیونکہ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا۔ کہ سوویت یونین کا قیام جو تھا وہ ایک ریولوشن کے نتیجے میں ہوا۔ روس میں انقلاب سے پہلے زار کی حکومت تھی جو کہ وہاں کا شہنشاہ تھا، اور وہاں پہ کیونکہ اتنی نابرابری تھی اور لوگوں کا استحصال ہوتا تھا، ظلم ہوتے تھے اور غربت بہت زیادہ تھی، تو اس کے نتیجے میں انقلاب ہوا۔ اس انقلاب کے بعد سوویت یونین قائم ہوا اور پھر 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور اس دوران میں سوویت یونین میں کمیونزم کا نظام جو تھا وہ نافذ تھا۔ وہ تھا یا نہیں تھا، اس میں کیا خرابیاں تھیں یا اچھائیاں تھیں، وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے، لیکن وہ یہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ سوشلزم جو تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وہ ناکام کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں، سوویت یونین کیوں ٹوٹا، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں۔ میں اس وقت جو ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس نظام کو کہیں گے کہ یہ کامیاب نظام ہے۔ تو برابری پارٹی کے لیے تو ایک ہی کرائیٹیریا ہے، کیونکہ ہم برابری کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہی نظام کامیاب ہوگا جو کہ انسانوں میں برابری پیدا کرے گا اور برابری کی بنیاد پہ ان کو ٹریٹ کرے گا۔ مطلب یہ کہ ان کی تمام وسائل پر تمام انسانوں کی برابر کی دسترس ہوگی، تمام مواقع تک ان کی پہنچ ہوگی، ظلم اور استحصال کا خاتمہ ہوگا، اور ہر انسان ایک امن کی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے گا۔ ہمارا یہ کرائیٹیریا ہے کامیابی کے لیے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے جو اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک کامیاب نظام ہے، کیونکہ اس کے متبادل جو ہے وہ سوشلزم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ سوشلزم فیل ہو گیا تھا تو اب یہی نظام ہے اور سرمایہ داری نظام ہی چلے گا اس دنیا میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرمایہ داری نظام ایک کامیاب نظام ہے؟ کیا اس نظام نے دنیا میں برابری لائی ہے؟ کیا اس نظام نے امن قائم کیا ہے؟ کیا یہاں پہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں؟ کیا یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس پہ ہم ذرا سے تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین میں کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 1991 میں اس کا انہدام ہوا تھا یا وہ ٹوٹ گیا تھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین میں ایکوالٹی کا یا ان ایکوالٹی کی کیا سچویشن تھی۔ تو 2015 میں گارڈین میں ایک آرٹیکل چھپا تھا اور اس میں یہ اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار دیے گئے تھے کہ سوویت یونین میں 1991 سے پہلے، یعنی کہ اس کے ٹوٹنے سے پہلے جو ان ایکوالٹی تھی وہ اس وقت کی نسبت جبکہ سرمایہ داری نظام ہے اس کے مقابلے میں کم تھی، اور وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں ریولوشن سے پہلے کا جو روس تھا۔ مطلب اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ملک میں جو 10% امیر ترین لوگ تھے وہ ملک کی 40 یا 50% آمدنی کا حصہ ان کا ہوتا تھا۔ پھر سوویت یونین بننے کے بعد یہ شرح جو تھی یہ کم ہو کے تقریباً 12 سے 15% ہو گئی، اور پھر جب سوویت یونین ٹوٹا اور وہاں پہ ایک لوٹ کھسوٹ مچی، ایک کیوس پیدا ہوا، اور وہاں پہ امیر لوگوں نے اثاثے سارے ہتھیار لیے، کوڑیوں کے دام لے لیے۔ اس کے بعد سے نابرابری جو وہ اس لیول پہ پہنچ گئی جو روس کے انقلاب سے پہلے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹاپ کے 10% جو امیر ترین لوگ تھے، پھر ان کا حصہ جو تھا وہ زیادہ ہو کے 40 سے 50% ہو گیا۔ تب سے لے کے اب تک جو ہے یہ ان ایکوالٹی زیادہ ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم آکسفیم کی رپورٹ ایک دیکھتے ہیں۔ آکسفیم ایک ادارہ ہے، NGO ہے، جو کہ ان ایکوالٹی پہ نظر رکھتا ہے، مطلب دولت کی تقسیم پہ نظر
نظر رکھتا ہے. اس کے مطابق 2024 میں 2023 کی نسبت جو دنیا میں بلینئرز ہیں ان کی دولت میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہوا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اگلی ایک دہائی میں دنیا میں 5 ٹریلین ایئرز ہو جائیں گے. مطلب یہ جو وہ اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ تو ہمارا ذہن تو اس کو گراسپ ہی نہیں کر سکتا. مطلب $1 بلین کی, $1 ملین کی, اب $1 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے, اور روپوں میں تو وہ پتہ نہیں کیا اس کا حساب کتاب ہوگا. اتنی دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جمع ہوتی جائے گی, اور اکثریت جو ہے وہ اسی طرح غربت اور محرومی کی زندگی گزارے گی, بلکہ زیادہ شاید ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام کوئی حادثاتی طور پہ بنا ہے یا کوئی فطری نظام ہے یا خدا کی مرضی ہے. یہ نظام جو ہے یہ انسانوں نے بنایا ہے. تو یہ جو ان ایکوالٹی ہے یہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہے, یعنی کہ اس کی ساخت میں شامل ہے, اس کے اسٹرکچر میں شامل ہے. یہ اس نظام کا حصہ ہے, اور وہ ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیسے حصہ ہے اور کیسے یہ پرپیچویٹ ہوتی ہے جو ان ایکوالٹی ہوتی ہے. اور اس اسٹرکچر کی وجہ سے دولت, لیبر اور جو وسائل ہوتے ہیں وہ غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف کھینچے جاتے ہیں. اسی طرح ملکوں کے اندر وہ غریبوں سے امیروں کی طرف کھینچے جاتے ہیں. یہ اس نظام کا ایک طریقہ ہی یہ ہے. اب یہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو طاقتور افراد ہوتے ہیں یا طاقتور کارپوریشنز ہوتی ہیں ان کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ قوانین کو بدل سکتے ہیں. مطلب وہ ایسے قوانین بناتے ہیں جس سے کہ ان کا فائدہ ہو, اور دولت جو ہے وہ تقسیم ہونے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں چلی جائے. ایک مثال اس کی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. اب پرائیویٹائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مارکیٹ کا مال بن جاتی ہے, مطلب منڈی میں وہ بکاؤ مال بن جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ علاج اور تعلیم کی سہولیات جو ہیں وہ بھی بکیں گی. اور آپ کے سامنے ہی ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز منڈی میں بکتی ہے تو اس کو وہی خرید سکتا ہے جس کے پاس قوت خرید ہو, اور اس کے مطابق وہ مال جو ہے وہ خریدے گا. تو اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے, آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ بری تعلیم حاصل کریں گے, اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ ان پڑھ رہ جائیں گے. اور آپ کے سامنے یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ بچہ تو اسکول ہی نہیں جا رہا. تو اسی طرح علاج, جو معالجے کی سہولیات ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائی کے تو آپ بیمار ہی رہیں یا پھر آپ مر جائیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو دوائیاں بیچنی ہیں اپنے منافع کے لیے. آپ کو معلوم ہے ہسپتالوں کا کیا حال ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے. تو بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام میں جب ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جاتی ہے تو پھر وہ غریبوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ غربت کا گہرا تعلق ہے ان پڑھ ہونے سے, غربت کا گہرا تعلق ہے بیمار ہونے سے. تو جب آپ پڑھ نہیں سکتے, جب آپ بیمار رہتے ہیں, جب آپ کے پاس علاج کی سہولیات نہیں ہوتی تو آپ کی ارننگ کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے. تو اس سے مزید جو ہے غربت زیادہ پھیلتی ہے, اور غریب جو ہے وہ مزید غریب ہوتا چلا جاتا ہے. پاکستان میں کارپوریشنز اتنی ملٹی نیشنلز کی تو ظاہر ہے کارپوریشنز ہیں, لیکن جو پاکستان کے اپنے جو امیر لوگ ہیں وہ افراد ہیں جن کے پاس یہ قوت ہے, جن کے پاس یہ طاقت ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ کو نظر آتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. ان کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین پاس ہونے ہی نہیں دیتے جو کہ ورکنگ کلاس کے حق میں ہوں, جو مڈل کلاس کے حق میں ہوں, جو مزدوروں کے حق میں ہوں. اس میں کم از کم اجرت کا بھی سوال ہوتا ہے, جو کہ ابھی ہم نے کہا, جواد صاحب نے کہا کہ کم از کم اجرت 4 لاکھ ہونی چاہیے کہ ایک انسان جو ہے باعزت زندگی بسر کر سکے. اسی طرح جو بہت سے لیبر کے قوانین ہیں ان کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں ہوں, مطلب لیبر کلاس کو وہ تمام سہولیات نہ دی جائیں, وہ پروٹیکشن نہ دی جائے, ان کی سوشل سیکیورٹی نہ ہو, اگر وہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کے اوپر ذمہ داری نہ ہو. اس کے علاوہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یونینز جو بنتی ہیں ان کو یا بننی چاہیے, ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. ان قوانین کو وہ آہستہ آہستہ, بلکہ پاکستان میں تو ہو گیا ہے کہ یونینز کو تو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے. سرمایہ داری نظام میں یونینز ہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے مزدور جو ہے یا ورکنگ کلاس جو ہے وہ نیگوشیٹ کر سکتی ہے. معاہدے جو اپنے ان کے ہوتے ہیں کارپوریشن سے یا اداروں سے یا بزنسز سے, اس پہ وہ ان کی ایک نیگوشیشن ہوتی ہے کہ اتنی کم از کم اجرت ہوگی, اتنا ٹائم آف ہوگا, اتنے ورکنگ آورز ہوں گے, اوور ٹائم کیا ملے گا, علاج کی سہولت ہوگی یا نہیں. تو جب آپ یونینز کو ختم کر
کر دیتے ہیں جو کہ ختم کر دی گئی ہیں پاکستان میں، تو وہ جو کلیکٹیو بارگیننگ پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مزدور جو ہیں وہ مل کے اپنے لیے اسٹرگل نہیں کر سکتے، اپنے لیے اچھی جو مراعات ہیں یا اچھی شرائط ہیں اس پہ وہ اپنی جو نوکری ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ کارپوریشنز یا امیر افراد، اس کی تو بہت سی رپورٹس ہیں کہ یہ اپنے حصے کا ٹیکس بھی نہیں دیتے، چھپاتے ہیں یا باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کا برڈن بھی جو ہے وہ انڈائریکٹلی عام لوگوں پہ پڑتا ہے یا سیلریڈ کلاس پہ۔ آپ کو معلوم ہے اس کی تو پاکستان میں ہر وقت بات ہوتی ہے، یا سیلریڈ کلاس پہ ہوتا ہے، یا پھر انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں جو کہ غریب اور امیر ایک ہی شرح پہ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی یہ امیر جو ہیں یہ اپنا پیسہ چھپا کے اپنی دولت کو زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مختلف سیکٹرز میں ان کی اجارہ داریاں قائم ہوتی ہیں، ان کے وہ کہتے ہیں نا مافیاز بنتے ہیں، اور پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ہر سیکٹر میں، اکانومی کے ہر سیکٹر میں مافیا کا کنٹرول ہے۔ اس میں چاہے وہ لینڈ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے درخت ہو، اس میں سیمنٹ ہو، اس میں کتنی ہی چیزیں ہیں جس پہ کہ ان کا کنٹرول ہے۔ منشیات تو اس ملک میں جو کہہ رہے ہیں کہ جی منشیات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی مافیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ مناپلی کی وجہ سے یہ اپنی دولت جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی جو خرابی ہے، جو کہ بڑی کارپوریشنز، یا آپ کو معلوم ہے کہ ماحولیاتی خرابی جو ہے، ماحولیات کا جو نقصان ہے وہ طاقتور ملکوں میں، امیر ملکوں میں، بڑی کارپوریشنز میں، بڑے بڑے جو بزنسز ہیں ان سے پیدا ہوتا ہے، اور لیکن ان کا اثر جو ہے وہ غریب ملکوں پر زیادہ ہوتا ہے، غریبوں پر زیادہ ہوتا ہے، اور غربت بھی بڑھتی ہے، اس کا گہرا تعلق ہے غربت سے۔ تو یہ سارے طریقے ہیں جن کی وجہ سے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں، میں نے آپ کو صرف چند گنوائے ہیں جو میری نظر میں اہم ہیں۔ کیا آپ اس نظام کو کامیاب نظام کہیں گے جس میں کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیروں کے پاس دولت کے انبار اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ نظام جو کہ بھوک اور غربت دے رہا ہے انسانوں کو، جو دنیا میں جنگ و جدل پیدا کر رہا ہے جس سے کہ امن نہیں ہو رہا، انسان جو ہے ہر طرف پریشان ہے، پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے اس وقت جو ایک لوٹ کھسوٹ کا ماحول ہے۔ صدر ٹرمپ کیا کیا اقدامات لے رہے ہیں تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں، وسائل پر بھی وہ اپنی اجارہ داری قائم کر سکیں۔ تو یہ نظام، اس کو ہم تو کامیاب کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ نظام کامیاب نہیں کہلا سکتا، اور یہ آکسفیم نے جو باتیں کی ہیں اس کا مقصد ہی یہ تھا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آکسفیم ایک NGO ہے، ایک ادارہ ہے، وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں اس کی جڑ کو نہیں ضرب لگاتے۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ نظام کی ساخت کا حصہ ہے، لیکن وہ نظام کی ساخت کو بدلنے کی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے جو اس کا حل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جی حکومتوں کو سخت اقدامات لینے پڑیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اقدامات حکومتیں لے سکتی ہیں جو انہی افراد کے، انہی طاقتور کارپوریشنز کے رحم و کرم پہ ہوں، جہاں پہ کہ ان کے قوانین کو بھی یہ لوگ کنٹرول کرتے ہوں۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا جو کامیاب نظام، جیسے میں نے پہلے کہا، وہی ہوگا جو کہ انسانوں میں برابری لے کے آئے گا، اور وہ سوشلزم ہے۔ سوشلزم میں انسانوں میں برابری پیدا ہوتی ہے۔ اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گی کہ سوشلزم ہے کیا اور اس میں کس طرح سے برابری پیدا ہوتی ہے، لیکن کہ وہ خود سے نہیں نافذ ہوگا، اس کے لیے ایک عالمگیر تحریک کی ضرورت ہے، کیونکہ سرمایہ داری نظام اس وقت ایک عالمی نظام ہے، یہ ایک بہت ہی طاقتور نظام ہے، اور اسی لیے اس کو توڑنا بہت مشکل ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے ہر ملک میں ایک ایسی تحریک چلنی چاہیے جو کہ اس نظام کے سرمایہ داری کے خلاف ہو، جو کہ سوشلزم کے نفاذ کے لیے اسٹرگل کرے، اور پھر آخر کار یہ تمام جو عالمی نیشنل جو تحریکیں ہوں گی، جو قومی تحریکیں ہوں گی، وہ ایک بین الاقوامی تحریک میں یا عالمی تحریک میں کی شکل اختیار کریں گی، اور پھر ہی ہم جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو، جو تمام خاص طور سے جو ورکنگ کلاس ہے، جو مڈل کلاس ہے، ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر، واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔